السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شان حبیب کبریا علیہ تحیت و ثنا کی 11ویں قسط ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے عنوان پر پوسٹ آپ کی خدمت میں شیئر کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کا مرقع زیبا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و زیبائی کے جو بے شمار شانیں عطا فرمائی ہیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کے حسن کی شان ہی نرالی ہے۔ عرب کے سنگ دل بدوؤں کا رافت و رحمت کا پیکر بن جانا، خون کے پیاسوں کا خدام اور جانثاروں کے زمرے میں شامل ہو جانا، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنے والوں کا شفقت پدری کا عالم بردار بن جانا اور خاندانی تعصب کے مریضوں کا امن عالم کا پیامبر بن جانا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کی قوت اور حسن ہی کا کرشمہ ہے۔ تاریخ عالم میں شاید ایسی مثالیں کہیں بھی نہ مل سکے کہ کسی داعی نے اپنی دعوت کی صداقت کے ثبوت کے طور پر اپنی ذات کو پیش کیا ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کروڑوں بتوں کے پجاریوں کے سامنے نعرہ توحید بلند کیا تو اس نئی دعوت کی صداقت کا ثبوت طلب کیے جانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو بطور دلیل پیش کر دیا اور فرمایا کہ میرا ماضی تمہارے سامنے ہے، میں نے اپنا بچپن، لڑکپن اور جوانی تمہارے درمیان گزاری ہے۔ قوم کے اجتماعی، معاشی اور معاشرتی معاملات میں تمہارا شریک کار رہا ہوں۔ اگر ماضی میں میرے دامن پر تمہیں کذب و افطرا کا کوئی دھبا نظر آیا ہے تو آج بھی تم مجھ پر شک کرنے میں حق بجانب ہو، لیکن اگر میرا ماضی تمہاری نظروں میں بھی ہر قسم کے داغ دھبوں سے پاک ہے اور تم خود میری صداقت و امانت کی گواہی دیتے رہے ہو تو آج یکایک میرے متعلق تمہارے رویے میں اتنی بڑی تبدیلی کا رونما ہو جانا انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مخاطب عرب تھے۔ عرب اپنے آباء و اجداد سے ورثہ میں ملے ہوئے جن افکار و نظریات پر یقین رکھتے تھے، ان کے متعلق ان کا تعصب اتنا شدید تھا کہ نہ کوئی طاقت ان کو ان نظریات سے منحرف کرنے میں کامیاب ہو سکی تھی اور نہ کوئی لالچ ان کے سینوں سے ان افکار و نظریات کی محبت کو کم کر سکا تھا۔ یہود و نصارہ نے اپنے دور عروج میں ان کو اپنا ہمنوا بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا۔ ایران کے آتش پرست بھی ان کے افکار و نظریات میں تبدیلی لانے کے لیے کوشاں رہے تھے، لیکن ان کوششوں میں ان سب کو بری طرح ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ مدنی تاجدار علیہ تحیت و ثنا نے 23 سال سے بھی کم عرصے میں ان پتھروں سے تراشے ہوئے لاکھوں بتوں کے ساتھ ان کی جاہلی عصبیت کے تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا، اور چشم فلک نے عجیب منظر بھی دیکھا کہ کل تک جو لوگ کروڑوں بتوں کے سامنے سر نیاز جھکا رہے تھے، آج وہ یک زباں ہو کر قل هو اللہ احد کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا انقلاب تھا کہ دنیا کا کوئی انقلاب سرعت، ہماگیریت، گہرائی اور گیرائی میں اس انقلاب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس انقلاب کی پشت پر نہ تو اقتدار کی قوت تھی، نہ سیم و زر کی چمک تھی، اور نہ ہی حیوانی جذبات کو بھڑکا کر انسانی اعصاب کو معوف کرنے کا کوئی حربہ۔ اس انقلاب کی پشت پر یا تو قرآن حکیم کے نورانی اور معجزانہ بیانات تھے یا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاف اور پاکیزہ سیرت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کانا خلقہ القرآن، یعنی آپ کے اخلاق قرآن حکیم کے احکامات کی عملی تعبیر تھے، فرما کر ان دو چیزوں کو یکجا کر دیا ہے۔ عرب قرآن حکیم کے معجزانہ بیانات کو سنتے اور پھر قرآن کی نورانی تعلیمات کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپے میں جلوہ گر دیکھتے تو ان کی جاہلی تعصب کی چٹان پاش پاش ہو جاتی اور وہ ماضی کے تمام اندھیروں کو جھٹک کر
صبح 9 کی آغوش میں پناہ لیتے اور لا الہ الا اللہ کا نعرہ مستانہ بلند کر کے اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتے۔ عربوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں عفو و درگزر، عجز و انکساری، ایفاء عہد، عدل و انصاف، سخاوت و مروت، متانت، نرم دلی، صلہ رحمی، غریب پروری، مہمان نوازی، جانی دشمنوں سے حسن سلوک، اپنوں اور بیگانوں پر رحمت، حق گوئی و بے باکی اور حسن معاشرت کی انسانی خوبیوں کو اوج کمال پر دیکھا تو ان کو کسی قسم کا قومی یا دینی تعصب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں آنکھیں اور قدموں میں دل بچھانے سے نہ روک سکا۔ حقیقت یہ ہے کہ سیرت و کردار کی کوئی خوبی ایسی نہ تھی جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے کمال پر نہ تھی۔ اس باب میں ہم آپ کی خدمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خلقی اداؤں کی ایک جھلک سایہ ستہ کی روشنی میں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عفو درگزر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تھی، اس ماحول میں عفو درگزر کو انسانی خوبی نہیں بلکہ کمزوری اور بزدلی تصور کیا جاتا تھا۔ ان کے نزدیک زیادتی کرنے والے سے انتقام لینا شجاعت و مردانگی کی علامت تھی اور اسے معاف کر دینا بزدلی، بے بسی اور بے حمیتی کا نشان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے اس غالب معاشرتی رویے کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور ان کے سامنے عفو درگزر کی ایسی محیل العقول مثالیں پیش کی کہ عرب اپنی اس مقبول معاشی قدر کو تبدیل کیے بغیر نہ رہ سکے۔ صدیوں سے جو لوگ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھے اور جن کے سینوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت و عداوت کے لاوے ابل رہے تھے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت و جانثاری اور اخوت و مودت کے جذبات انگڑائیاں لینے لگے۔ انہوں نے ماضی کی صدیوں پر محیط تلخیوں کو بھلا دیا۔ جن لوگوں کے ہاتھوں سے ان کے پیارے خاک و خون میں غلطہ ہوئے تھے، ان کو انہوں نے سینے سے لگا لیا اور صفحات تاریخ پر عفو درگزر کی وہ مثالیں رقم کی جنہیں کسی اور قوم کی تاریخ میں تلاش کرنا فضول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ رافت و رحمت اور عفو درگزر کے واقعات سے عبارت ہے۔ چند مثالیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میرے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے ذمے کافی قرضہ تھا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی درخواست کی کہ آپ قرض خواہوں کو ارشاد فرمائیں کہ وہ کچھ قرض معاف کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض خواہوں سے قرض معاف کرنے کی سفارش کی لیکن انہوں نے قرض معاف نہ کیا۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 285 پر یہ روایت موجود ہے۔ دنیا کا کوئی حکمراں یا کوئی اعلیٰ عہدیدار یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کی رعایا یا اس کے ماتحت اس کے کسی حکم کی تعمیل میں پس و پیش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے آپ کی سفارش پر عمل نہ کر کے ایک غلطی کا ارتکاب کیا تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معمولی سا اعراض بھی فرماتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے تیار نہ ہوتا اور اپنے گھروں میں اپنے عزیزوں کے درمیان اجنبی بن کر رہ جاتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس غلطی سے درگزر فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے اپنی امت کو یہ درس بھی دیا کہ کسی بڑے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کو محض اس بنا پر سزا دے کہ اس کی کسی عمل سے اس کی انا کو ٹھیس پہنچی ہے یا اس کے مقام و مرتبہ کو نقصان پہنچا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض واپسی کا مطالبہ کیا اور اس مطالبے میں اس نے سختی کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اسے اس کی گستاخی کی سزا دینے کا ارادہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوها فإن لصاحب الحق مقالا، اسے چھوڑ دو کیونکہ حقدار کو بات کرنے کا حق ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس شخص کو اونٹ خرید کر دے دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس کو دینے کے لیے جو اونٹ مل رہا ہے وہ اس کے اونٹ سے بہتر اور عمر میں بڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے وہی اونٹ خرید کر دو کیونکہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرض کی ادائیگی عمدگی سے کرتا ہے۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 321 پر یہ روایت موجود ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم مزید احادیث مبارکہ لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔